بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ گائز، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے کارنامے بتاؤں گی۔ ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی عظیم الشان کارناموں سے لبریز ہے۔ خصوصاً انہوں نے 2.25 برس کی قلیل مدت میں اپنے مساعی جمیلہ کے جو لازوال نقش و نگار چھوڑے وہ قیامت تک ماہم نہیں ہو سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرزمین عرب ایک دفعہ پھر ضلالت و گمراہی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ قریش و ثقیف کے تمام عرب اسلام کی حکومت سے باغی تھا۔ مدعیان نبوت کی جماعتیں علیحدہ علیحدہ ملک میں شورش برپا کر رہی تھیں۔ منکرین زکوٰۃ مدینہ منورہ لوٹنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ غرض خورشید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غروب ہوتے ہی شمع اسلام کے چراغ سحری بن جانے کا خطرہ تھا، لیکن جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن مشعل راہ سے تمام عرب کو منور کر دیا۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کو جس نے دوبارہ زندہ کیا تھا وہ دنیا اسلام پر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے وہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات گرامی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خلیفہ دوم کے عہد میں بڑے بڑے کام انجام کے زمانے میں بڑے بڑے کام انجام پائے۔ مہمات کا فیصلہ ہوا اور یہاں تک کہ روم و ایران کے دفتر الٹ دیے گئے، تاہم اس کی داغ بیل کس نے ڈالی اور سب سے زیادہ یہ کہ خود اسلام کو گرداب فنا سے کس نے بچایا۔ یقیناً ان تمام سوالوں کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر ہی کا نام نامی لیا جاتا ہے اور دراصل وہی اس کے مستحق ہے۔ اسی لیے اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ عہد صدیقی کی کون سی داغ بیل تھی جس پر عہد فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام کی رفیع الشان عمارت تعمیر کی گئی۔ اسلام میں خلافت یا جمہوریت حکومت کی بنیاد سب سے پہلے سیدنا ابوبکر نے ڈالی، چنانچہ خود ان کا انتخاب جمہور کے انتخاب سے ہوا اور عملاً جس قدر بڑے بڑے کام انجام پائے ان سب میں کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے مشہور کی حیثیت سے شریک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صاحب رائے و تجربہ کار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دارالخلافت سے جدا نہ ہونے دیا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزدہ کیا، لیکن آپ نے سیدنا اسامہ کو راضی کر لیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے مشہور میں مدد دینے کے لیے چھوڑ جائیں۔ شام پر لشکر کشی کا خیال آیا تو پہلے اس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت پر مشورہ کے لیے پیش کیا۔ ان لوگوں کو ایسے اہم و خطرناک کام کو چھوڑنے میں پس و پیش تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موافق رائے دی اور پھر اسی پر اتفاق ہوا۔ اس طرح منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں جہاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استخلاف اور تمام دوسرے اہم معاملات میں اہل رائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دریافت کی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق کی طرح اس وقت مجلس شوریہ کا باقاعدہ نظام نہ تھا، تاہم کوئی اہم امر پیش آ جاتا تو ممتاز مہاجرین و انصار صحابہ جمع کیے جاتے اور ان سے رائے لی جاتی۔ چنانچہ 7 کی روایت ہے، جب کوئی امر پیش آتا تو سیدنا ابوبکر صدیق اہل رائے و فقہائے صحابہ اکرام سے مشورہ لیتے تھے اور مہاجرین و انصار میں سب سے زیادہ ممتاز لوگ یعنی عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت کو بلاتے تھے۔ یہ تمام لوگ سیدنا ابوبکر کے عہد خلافت میں فتوے بھی دیتے تھے۔ حکومت کی نوعیت کے بعد سب سے ضروری چیز ملک کے نظم و نسق کو بہتر اصول پر قائم کرنا، عہدوں کی تقسیم اور ان کا صحیح انتخاب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بیرونی فتوحات کی بھی ابتدا ہوئی تھی، اسی لیے ان کے دائرۂ حکومت کو صرف عرب پر محدود سمجھا جائے۔ انہوں نے عرب کو متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر دیا، چنانچہ مدینہ، مکہ، طائف، نجران اور حضر موت، بحرین اور دومت الجندل علیحدہ علیحدہ صوبے تھے۔ ہر صوبے میں ایک عامل ہوتا تھا جو ہر قسم کے فرائض انجام دیتا تھا۔ البتہ خاص دارالخلافہ میں تقریباً اکثر کاموں کے الگ الگ عہدیدار مقرر کیے جاتے تھے۔
مثلاً سیدنا عبیدہ شام کی سپہ سالاری سے پہلے افسر مال تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت دربار خلافت کے کاتب تھے۔ سو گائز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کیجیے۔